السلام علیکم۔ آج دنیا اخبار میں پبلش شدہ میرے کالم کا عنوان وہ ہے جو ساری دنیا پاکستان سے پوچھ رہی ہے، پاکستان کے پار نظام سے پوچھ رہی ہے۔ کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟ بڑے بزرگ اور سیانے کہہ گئے ہیں کہ آگ وہیں لگی ہوتی ہے جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہو۔ رواں سال ستمبر کی 30 تاریخ کو میں نے بابر اعوان آفیشل سے الرٹ جاری کیا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر پنڈی کینٹ کے نو تعمیر شدہ پریزن سیل میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ سرکار اور دربار چلانے والے ان دو باتوں کی عوامی سطح پہ تردید کر دیں۔ پہلی یہ کہ اس طرح کا کوئی سیل گیریزن سٹی میں نہیں بنایا گیا ہے، اور دوسری یہ کہ عمران خان کو ڈیزگنیٹڈ پریزن جو قانون کے مطابق سینٹرل جیل اڈیالہ ہے وہاں سے کہیں اور شفٹ نہیں کیا جا رہا۔ میری اس موثق اطلاع پر قیاس آرائیاں شروع ہونے کے کچھ دن بعد ایک ایسا واقعاتی ثبوت سامنے آ گیا جس سے اوپر درج پہلی اطلاع کی تصدیق ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ اطلاعات میں سازشی تھیوریوں کی بھرمار بھی ہو گئی۔ جس ثبوت کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ یہ تھا کہ اچانک عمران خان کی بہنوں اور بھانجے پر مشتمل ان کے فیملی ممبران اور ساتھ ساتھ ان کے وکلاء جن کے پاس عمران خان سے ملاقات کے لیے اجازتی کاغذ بھی ہیں، ان کی قیدی نمبر 804 سے ملاقات کروانے سے منع کرنا کیوں پڑا؟ ان وکلاء میں بھی شامل ہوں۔ اب چوتھا ہفتہ ہو چلا ہے کہ تمام پریزن رولز بالائے طاق رکھ کر جیل مینول کو پاؤں تلے روند کر دستور کے آرٹیکل نمبر 14 کی حکم عدولی اور توہین کر کے عمران خان کے ملاقاتیوں سے غیر ملکی تارکین وطن جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کے ذہن میں شاید افغان مہاجرین آئیں۔ پچھلے منگل کے دن عمران خان کی بہنوں کو جس طرح برسرے بازار اڈیالہ گھسیٹا گیا، ہراساں کیا گیا، زدوکوب کیا گیا، اس سے یہ شک اور زور پکڑ چکا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں روکنا صرف بہانہ ہے۔ اصل واردات عمران خان کی اڈیالہ سے کسی نامعلوم جیل یا سیل میں ٹرانسفر چھپانا ہے۔ اس حوالے سے 2 دن پہلے گزرے بدھ کو اور پھر جمعرات کو وکالت نامہ لکھنے کے وقت تک مقامی اور بین الاقوامی پریس اور میڈیا عمران خان کی ذات اور صحت کے حوالے سے خوفناک خبروں اور بے رحمانہ تجزیوں سے بھر گیا۔ اس دھاندلی زدہ نظام میں کوئی ایک رجل رشید کیا ایسا نہیں ہے جو طاقتوروں کو ہر مسئلے کا حل طاقت سے نکالنے والی سوچ پر ٹوک سکے یا روک سکے؟ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، اس کی ہستی جان و روح اللہ کے حوالے ہیں۔ ساتھ ہی قیدی نمبر 804 نے ایک ایڈوانس پرچہ بھی آن ریکارڈ کٹوا رکھا ہے کہ اگر مجھے کوئی زد یا گزند پہنچے تو اس کے سب ملزم نامزد ہیں۔ اس حوالے سے قوم کے سامنے 2 تازہ باتیں رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے کائنات کے مالک کا حکم جس ذات واحد کی بادشاہی سدا رہنے والی ہے، اس کی نازل کردہ حتمی ہدایت میں 2 مرتبہ قیدیوں اور مہاجروں سے رحمانہ سلوک کا حکم آیا۔ یہ حکم ریکارڈ پر لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان دستاویزات یعنی کاغذوں کی حد تک ابھی تک اسلامی جمہوریہ ہے۔ عمران خان کی قید تنہائی کے حوالے سے حقیقت اولا: وطن عزیز میں اس وقت قاتل، ڈاکو، جاسوس، غیر ملکی جاسوس، دور دیش کے گھس بیٹھیے، ڈرگ ڈیلرز اور انتہائی سنگین اخلاقی جرائم کے قیدی انڈر ٹرائل۔ صرف اڈیالہ جیل میں قیدیوں کی سہولتوں کے حوالے سے 2500 قید میں رکھے جانے کی گنجائش ہے، لیکن پبلک فیکٹ کے مطابق اڈیالہ جیل میں اس وقت 8500 حوالاتی اور قیدی پابند سلاسل ہیں، مگر ان میں سے کوئی ایک قیدی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہفتے میں 2 بار ملاقاتیوں سے ملنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اگر 2 نہ ہو سکے تو فیملی یا دوستوں میں سے ایک ہفتہ وار ملاقات لازماً کروائی جاتی ہے۔
دستور پاکستان کا آرٹیکل 10 یہ ضمانت دیتا ہے کہ کوئی ملزم اپنی مرضی کا وکیل کسی بھی وقت مقرر کر سکتا ہے اور وکیل تبدیل بھی۔ اسی وجہ سے وکلاء کو علیحدہ سے کسی بھی حوالاتی یا قیدی موکل کے ساتھ ہر وقت ملاقات کی دستوری و قانونی دونوں طرح کی سہولت ہوتی ہے۔ عمران خان کو جیل خانے کے تمام قوانین پامال کرتے ہوئے ملاقات کی بنیادی سہولت سے محروم کر دیا گیا۔ اس طرح کے فاشسٹ سلوک کا ایک ہی نتیجہ نکل سکتا تھا جو آج عوام اور مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے سامنے ہے۔ جب قیدی نمبر 804 سے کسی کو ملنے ہی نہیں دیا جائے گا تو ایسے میں عمران خان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے شبہات اور سوالات جنم لینا عین قدرتی امر ہوا۔ عمران خان کی قید تنہائی کے حوالے سے حقیقت ثانی جانیے۔ انگریزی زبان میں واردات سے پہلے اس کے نتائج اور عواقب کا جائزہ لینے کے لیے 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے واٹر ٹیسٹنگ، دوسرا ہے ڈی سینسٹائزیشن۔ دونوں کے معنی اگرچہ مختلف ہیں لیکن ان کا مقصود یا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے، یہ کہ حکومتوں نے جو کام کرنا ہو اس کے بارے میں افواہ کو خبر اور خبر کو افواہ کی صورت میں تجزیاتی یعنی ٹرائل بلون یا غبارہ بنا کر لانچ کیا جاتا ہے۔ جس ماحول میں عمران خان کو انسانوں سے دور کر کے آئسولیٹ کیا گیا، اس تناظر میں یہ سوال بہت جائز ہے کہ حکمرانوں کی نیت میں کوئی فطور نہیں تو پھر عمران کو کس قانون اور ضابطے کے تحت بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرنے کے بعد قید تنہائی میں بھی مزید تنہائی کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ بات تو اب کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ عمران خان پاکستان کے لوگوں کی امید، امت مسلمہ کی توجہ کا مرکز اور ملک کا عالمی چہرہ ہیں۔ کوئی عام قیدی بھی اگر ان حالات میں ہو تو اس کے اہل خانہ اور احباب خاموش ہو کر بیٹھ جائیں تو سمجھے کہ وہ اس کے ہمدرد نہیں بلکہ تماشبین ہیں۔ جمعرات کی صبح سویرے اللہ کا نام لے کر میں نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو پرسنل سیل فون سے میسج کیا۔ آپ ٹرائل کورٹ کے حکم کے مطابق عمران خان کی ذات اور حفاظت کے کسٹوڈین ہیں۔ میں نے کہا پچھلے 30 گھنٹے سے پی ٹی آئی اور پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ دنیا بھی یہ جاننا چاہتی ہے کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ ساتھ ہی میں نے 3 سوال عمران خان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے بھی لکھ بھیجے۔ ہمارے دوست اور صحافی حامد میر صاحب نے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی آواز کو اپنے ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر دیا۔ سرکار، دربار اور اڈیالہ کے سرکاری اہلکار مجرمانہ خاموشی کا شکار ہیں۔ میں ان سب سے کہتا ہوں یاد رکھیں عمران خان نے اپنے خلاف اپنی سلامتی کے حوالے سے ایڈوانس نامزد ایف آئی آر درج کروا رکھی ہے۔ دور جبر کی لوگوں آنکھیں نہیں ہوتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ طالع آزما جبر و ستم کی زبان کو اپنے کانوں کے لیے موسیقی سمجھتے ہیں۔